السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27ویں پارے کی سورہ حدید کے پہلے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر پیش ہے۔ یہ سورت مدنیہ 57 نمبر 29 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ آج کا موضوع وساوس کا علاج، عہد الست اور صحابہ کا مقام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی اور چھپا ہوا بھی، وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ رکھو، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھو، اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں اگر واقعی تم مومن ہو۔ اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق، بہت مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے مکہ کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہیں، وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ ان سب سے کر رکھا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ معزز سامعین کرام، اس صورت میں لوہے کا ذکر ہے۔ لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ حدید ہے۔ حدیث میں 5 سورتوں کو مسبحات کہا گیا، جس کے شروع میں سبح یا یسبح آیا ہے۔ نمبر 1 سورہ حدید، نمبر 2 سورہ حشر، نمبر 3 سورہ صف، نمبر 4 سورہ جمعہ، نمبر 5 سورہ تغابن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ وساوس کا علاج سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور دین حق کے معاملے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو یہ آیت آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اول، آخر، ظاہر، باطن کا معنی کیا ہے؟ اس سلسلے میں حضرات مفسرین کے 10 سے زیادہ اقوال ہیں جن میں کوئی تعارض نہیں، سبھی کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہر وقت ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ اللہ اس ساتھ کی حقیقت اور کیفیت کسی مخلوق کے احاطے علم میں نہیں آ سکتی۔ البتہ اس ساتھ کی حقیقت اور کیفیت کسی مخلوق کے احاطے علم میں نہیں آ سکتی۔ اخذ میثاق آیت نمبر 8 میں یا تو عہد الست مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے تمام ارواح کو جمع کر کے اللہ کے رب ہونے کا اقرار لیا تھا، تو لوگوں نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں۔ نمبر 2، یا وہ عہد اور میثاق مراد ہے جو پہلے انبیاء اور امتوں سے نبی پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے سے متعلق لیا گیا تھا۔ میراث کسے کہتے ہیں؟ میراث اس ملکیت کو کہا جاتا ہے جو کسی مالک کے انتقال کے بعد اس کے زندہ رہنے والے وارثوں کو ملتی ہے۔ مال کا مالک چاہے یا نہ چاہے اس کے انتقال کے بعد اس کی ملکیت وارث کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک شروع میں بھی تھا اور آخر میں بھی رہے گا۔ اگرچہ اللہ نے کچھ چیزوں کا مالک ظاہری طور پر دنیا میں انسان کو بنا دیا ہے، اس لیے اللہ کے دیے ہوئے روپوں کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے 2 طبقوں کو ذکر کیا اور 2 طبقے قرار دیے۔ نمبر 1 وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر اسلامی خدمات میں حصہ لیا۔ نمبر 2 وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ کام کیا۔ پہلے لوگوں کا مقام بنسبت دوسرے لوگوں کے بلند ہے، کیونکہ ان کی قوت ایمان اور اخلاص عمل کو دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے جنت اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ مغفرت کا اعلان صحابہ کی پوری جماعت کے لیے عام ہے۔ کسی صحابی سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو وہ اسی پر قائم نہیں رہتے، توبہ کر لیتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور جن احادیث میں کسی صحابی کے مرنے کے بعد عذاب کا ذکر آیا ہے، اس سے قبر کا عذاب مراد ہے، نہ کہ جہنم کا۔ برزخی عذاب کے ذریعے پاک کر دیا جاتا ہے تاکہ آخرت کا عذاب نہ رہے۔
صحابہ کا مقام بھی سن لیجئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عام امت کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان ایک واسطہ ہیں۔ عام امت تک قرآن اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے پہنچی، اس لیے اسلام میں ان کا خاص مقام ہے۔ ان کے مقام کو صرف تاریخ کی کتابوں سے نہیں پہچانا جا سکتا، بلکہ قرآن و سنت کے ذریعے پہچانا جائے۔ صحابی کی لفظی اجتہادی خطا ہوتی ہے جس پر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ ہو جانے پر وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کی خطاؤں کی مغفرت کا عام اعلان اس آیت میں بھی کر دیا ہے، بلکہ اپنی رضا کی بھی سند کر دی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے آپسی اختلافات کی وجہ سے ان کو برا کہنا اور طعن و تشنیع کرنا حرام ہے۔ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعظیم و تکریم، ان سے محبت اور ان کی مدح ثنا کرنا واجب ہے۔ ان کے اختلافات مشاجرات میں سکوت لازم ہے۔ آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا گیا، اس کی تفصیل سورہ اعراف، سورہ یونس وغیرہ میں سماعت فرمائیں۔ اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔